إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقال وجعلني مباركا أينما كنت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تبرک کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کے اصول اور ضابطے کیا ہیں، یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی تھیں۔ اور ہم نے یہ بات کہی تھی کہ تبرک جہاں عبادت ہے وہیں عقیدہ بھی ہے۔ جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے برکت نہیں رکھی ہے ان چیزوں سے برکت کی امید رکھنا یا ان چیزوں کو پکارنا یا اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ برکت دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ ہی کی ذات بابرکت ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور برکت دینے والا نہیں ہے۔ جیسے روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اولاد دینے والا اللہ رب العالمین ہے، ایسے ہی برکت دینے والا بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے بارے میں برکت کی امید رکھنا، ان لوگوں سے یا ان چیزوں سے جن میں اللہ رب العالمین نے برکت کی امید نہیں رکھی ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے، یہ شرک ہے یا شرک کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ تبرک کی کتنی قسمیں ہیں، کون سا تبرک ہمارے لیے جائز ہے، کون سا تبرک ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تبرک کی تعریف میں نے بتایا تھا کہ تبرک کہتے ہیں عمل کے ذریعے یا کسی چیز کو چھو کر کے یا کسی چیز کو استعمال کر کے برکت کی، خیر کی، بھلائی کی امید رکھنا، اسے تبرک کہا جاتا ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ناجائز تبرک اور ایک جائز تبرک۔ ناجائز تبرک کیا ہے؟ ناجائز تبرک یہ ہے کہ جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے برکت نہیں رکھی ہے ان چیزوں سے برکت کی، خیر کی امید رکھنا، یہ ناجائز تبرک کہلاتا ہے۔ جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے برکت نہیں رکھی ہے یا جن لوگوں میں اللہ رب العالمین نے برکت نہیں رکھی ہے ان سے برکت کی امید رکھنا، یہ ناجائز تبرک کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے گدھی کے دودھ میں کوئی برکت نہیں رکھی ہے، آدمی اس سے برکت کی امید رکھے، اس کو پیے اور کہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کو شفا ملتی ہے۔ یا شیرنی کا دودھ ہے، آپ کے لیے شیرنی بلی کھانا حرام، آدمی اس کے دودھ سے برکت کی امید رکھے، یہ کیا ہوگا؟ ان چیزوں سے امید رکھنا ہے جن میں اللہ رب العالمین نے برکت نہیں رکھی ہے، تو اس کو ناجائز تبرک کہا جاتا ہے۔
اس طریقے سے آپ دیکھیں لوگ قبروں کے پاس جاتے ہیں، قبروں کو جا کر کے طواف کرتے ہیں، قبروں کی جالیوں کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر کوئی برکت نہیں رکھی ہے۔ لوگ قبروں پر سجادہ نشینی اختیار کرتے ہیں، مجاور کر کے بیٹھتے ہیں، وہاں کی مٹیوں کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں، مزاروں اور قبروں پر جو درخت ہیں ان کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں۔ یہ سب حرام اور ناجائز ہے، یہ سب ناجائز تبرک کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر کوئی برکت نہیں رکھی ہے۔ لوگ غلاف کعبہ کو چومیں اور چاٹیں، اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، لہذا یہ ناجائز برکت کہلائے گا، یہ ناجائز ہے۔ انسان خانہ کعبہ کے اندر دو چیزیں ہیں جن کا چومنا، ایک چیز کا چومنا آپ کے لیے مسنون ہے اور ایک چیز کو ہاتھ سے پکڑنا۔ حجر اسود کو انسان پکڑ بھی سکتا ہے، چوم بھی سکتا ہے، اور اگر نہ چوم سکے نہ پکڑ سکے دور سے اس کی طرف اشارہ بھی کر سکتا ہے۔ اور رکن یمانی ہے جس کو انسان صرف پکڑتا ہے، ہاتھ سے چھوتا ہے۔ اب انسان رکن یمانی کو اور حجر اسود کو چھوڑ کر کے خانہ کعبہ کے باقی پتھروں کو اور اس طریقے سے اور چیزوں کو اگر انسان برکت کا ذریعہ سمجھتا ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان پتھروں کے اندر برکت نہیں رکھی ہے۔ حجر اسود کے اندر برکت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، رکن یمانی کو چھونا مستحب ہے، باقی اور جو دیوار ہیں یا پتھر ہیں ان کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت نہیں رکھی۔ لوگ مدینہ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جالیوں کو لوگ چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، چھونے کی کوشش کرتے ہیں وہاں جا کر کے، یا اس طریقے سے مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے اندر لوگ جا کر کے در و دیوار کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر برکت ہے، شفا ہمارے لیے رکھا گیا ہے۔ یہ سب حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ ان چیزوں میں اللہ رب العالمین نے برکت نہیں رکھی ہے۔ ان پتھروں میں، جالیوں میں اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے برکت نہیں رکھی ہے۔ آپ مسجد نبوی جائیں، وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں، وہ برکت آپ کے لیے اجر اور ثواب ہے۔ وہاں پر ایک نماز کا ثواب 1000 ملتا ہے دیگر مسجدوں کے مقابلے میں، وہاں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ لیکن جو در و دیوار ہیں، جالیاں ہیں اور اس طریقے سے اور چوکھٹ اور کھڑکیاں ہیں، ان کو بابرکت سمجھنا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے اس کی کوئی حکم، اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ لوگ وہاں جاتے ہیں، بارش ہوتی ہے اور جو گنبد خضرا ہے اس سے جو بارش نیچے گرتا ہے، اس بارش کے پانی کو انسان اپنے جسم کے اوپر ملتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے شفا رکھ دی گئی ہے، اس کے اندر ہمارے لیے شفا رکھ دی گئی ہے، لوگ اس طریقے سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی ساری چیزیں ایسی جن میں اللہ رب العالمین نے کوئی برکت نہیں رکھی ہے۔ یہ گنبد خضرا تو ترکیوں کے زمانے کا بنایا ہوا گنبد خضرا ہے، پہلے وہاں پر کچھ نہیں تھا، بعد میں بنایا گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں بلکہ کئی صدیوں تک یہ چیز نہیں تھی، بعد میں بنائی گئی، تو اس کے اندر کیسے برکت آ سکتی ہے؟ اس لیے ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے اگر انسان برکت کی امید رکھتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ یہ ان میں سے کچھ چیزیں شرک بھی ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہی ہمیں برکت دینے والی ہیں، نفع پہنچانے والی، نقصان پہنچانے والی یا شفا دینے والی، تو اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کھلا ہوا شرک ہے، بڑا شرک ہے۔ اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ برکت کا ذریعہ ہے تو اللہ نے ان کو ذریعہ نہیں بنایا، یہ چھوٹا شرک ہو جاتا ہے۔ لہذا ہر حال میں میرے بھائیوں یہ شرک کے درمیان ہی میں رہتا ہے، لہذا اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر کوئی ذاتی یا حصی برکت نہیں رکھی ہے۔ اب کسی انسان کے ہاتھ کو چومے، کسی مولوی، پیر اور فقیر کے ہاتھ کو چومے اور یہ کہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں برکت ملتی ہے، یا اس کے سینے کو اپنے سینے میں لگائے اور یہ کہے کہ اس کا علم اس کے سینے سے میرے سینے کے اندر آ گیا، یہ ساری چیزیں حرام اور ناجائز ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی اور انبیاء کرام کے علاوہ کسی کی ذات کے اندر برکت نہیں رکھی تھی۔ صحابہ کرام کی ذات کے اندر، ان کے ہاتھ پاؤں کے اندر بھی کوئی برکت نہیں تھی، اس لیے صحابہ کرام سے لوگ ان کے ہاتھ پاؤں کو نہیں چومتے تھے اور نہ ہی ان سے برکت کی امید رکھتے تھے۔ آج ہمارے ہاں جو کیا جاتا ہے، کوئی پیر اور فقیر ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو چومتے ہیں، چاڑتے ہیں
اور لائن لگا کر کے اس سے مسافہ کریں گے، اس کے ہاتھ کو پکڑیں گے، اپنے جسم پر ملیں گے، رکھیں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بابرکت شخصیت ہے اور برکت ہمیں ان سے ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، سب حرام اور ناجائز ہے۔ انبیاء کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کسی کی ذات کے اندر برکت نہیں رکھی، انبیاء کی ذات کے علاوہ، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے بھی ہاتھ اور پاؤں اور ناخن اور ان کے بال اور پسینے کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی برکت نہیں رکھی تھی، یا جن چیزوں کو استعمال کرتے تھے ان چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی برکت نہیں رکھی تھی۔ صحابہ کرام کی استعمال شدہ چیزوں کے اندر کوئی برکت نہیں تھی۔ آج ہمارے یہاں لوگ اماموں کو، قلموں کو اور اس طریقے سے ان کی پڑھی ہوئی کتابوں کو اور ان کے استعمال شدہ کپڑوں کو تبرک کے طور پر رکھتے ہیں اور اپنے جسم پر ملتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے برکت رکھی ہوئی ہے۔ یہ حرام ہے میرے بھائیو ایسا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے کسی بھی ذات کے اندر یہ برکت نہیں رکھی انبیاء کرام کے علاوہ۔ انبیاء کرام کی ذات بابرکت ہوتی تھی، اللہ نے ان کے اندر برکت رکھی تھی۔ برکت دینے والا اللہ رب العالمین، یہ برکت اللہ رب العالمین نے کسی اور کی شخصیت میں، کسی اور کی ذات میں نہیں رکھا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے برکت نہیں رکھی، انسان ان سے برکت کی امید رکھے، یہ کیا ہے؟ یہ حرام و ناجائز ہے۔ اور غالباً اس سے پہلے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی یا سنائی تھی، شاید ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، آپ حنین کی طرف نکلے تو راستے میں ایک بیری کے درخت آیا۔ لوگ زمانے جاہلیت میں بیری کے درخت پر اپنے ہتھیاروں اور اسلحوں کو لٹکاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں کامیابی ملتی ہے جنگوں کے اندر، تیر جو ہے خطا نہیں کرتا، تیر نشانے پہ پہنچتا، اور اس طریقے سے ہم کو فتح ملتی ہے۔ جو نئے نئے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایسے ہی بنا دیجئے کہ ہم بھی ان درختوں پر تلواروں کو لٹکائیں، ہتھیاروں کو لٹکائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنگ کے اندر شفا دے، اس جنگ کے اندر اللہ رب العالمین ہم کو فتح دے دے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ تم نے وہی بات کہی ہے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دو جیسے ان کے لیے معبود، کیونکہ یہ عبادت ہے یہ، اور عبادت اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا حرام و ناجائز، یہ شرک ہے ایسا سمجھنا۔ کسی درخت کو آپ سمجھیں کہ ہمارے لیے اس کے اندر نفع ہے، اس کے اندر ہمارے لیے برکت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کوئی برکت نہیں رکھی ہے۔ اور جس درخت کے اندر برکت رکھی ہے، جیسے کھجور کا درخت ہے، وہ بابرکت درخت ہے، اللہ نے برکت رکھا اس کے اندر۔ تو برکت رکھا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے استعمال کرنا جو طریقہ نبی سے ثابت ہے۔ درخت کھجور کا درخت بھی آپ جا کر کے اس کا طواف کریں، آپ جا کر کے اس کی ٹہلیوں کو اور اس کے پتوں کو اپنے جسم پر لگائیں، آپ کو کوئی برکت نہیں ملے گی۔ اللہ نے اس کے کھجور کے اندر برکت رکھی ہے اور اس کے پتیوں کے اندر اس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، اس کی تمام چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اس لیے اس کے اندر برکت رکھی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جا کر کے وہاں پر اپنے جسم کو لگائیں اور اس طریقے سے پتیوں کو اور ان کے اوراق کو چومیں اور جسم پر لگائیں، لا کر کے اپنے گھروں میں رکھ لیں اور کہیں کہ ہمیں اس سے برکت ملتی ہے، یہ سب حرام اور ناجائز ہے۔ تو جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے برکت نہیں رکھی ہے، ان چیزوں سے برکت کی امید رکھنا یہ اللہ رب العالمین یہ حرام اور ناجائز ہے۔ کچھ لوگوں نے کچھ دنوں کو بابرکت بنا لیا ہے، اس دنوں کے اندر خیر کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے شب برات ہے، عید میلاد النبی ہے، یا اس طریقے سے اور بھی بہت سارے ایام ہیں، راتیں ہیں جن میں لوگ عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قبرستان کی جا کر کے اجتماعی زیارت کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ اس رات کو انہوں نے بابرکت بنایا کہ اس کے اندر یہ کرنے کا زیادہ اجر اور زیادہ ثواب۔ اللہ رب العالمین نے ایسا کچھ نہیں بنایا، حرام ایسا کرنا۔ شب قدر کی فضیلت ہے، رمضان کی فضیلت ہے، اور کیا نام ہے، ان دنوں کی فضیلت، جمعہ کی فضیلت ہے، لیکن اس کے اندر وہی عمل کرنا مسنون ہوگا جو کتاب اللہ اور سنت رسول ثابت ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز کریں گے یہ حرام اور ناجائز ہوگا۔ تو لوگوں نے ایسا بنا لیا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیے شعبان کے اندر لوگ شب برات مناتے ہیں، پوری رات لوگ جاگتے ہیں، جا کر کے سمجھتے ہیں بابرکت رات ہے، اللہ نے اس رات کو بابرکت نہیں بنایا، یا اس طریقے سے اور چیزیں ہیں۔ تو جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ان میں برکت نہیں رکھی ہے، ان سے اگر آپ برکت کی امید رکھتے ہیں تو یہ حرام اور ناجائز تبرک کہلاتا ہے۔ اور دوسرا جو ناجائز تبرک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کے اندر برکت تو رکھی ہے، لیکن طریقہ اگر آپ نے اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اپنائیں گے، وہ چیز آپ کے لیے بابرکت نہیں ہوگی۔
وہ ناجائز اور حرام تبرک ہو جائے گا۔ اللہ نے برکت رکھی اس کے اندر، لیکن اس طریقے کو چھوڑ کر کے جو طریقہ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ سے ثابت شدہ، اس کو چھوڑ کر کے دوسرے طریقے سے اگر آپ اس کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، یہ ناجائز تبرک ہو جائے گا، یہ حرام ہو جائے گا۔ اگرچہ اللہ نے اس کے اندر تبرک رکھا ہے، برکت رکھی ہے، لیکن آپ نے طریقہ چھوڑ دیا۔ پہلی قسم میں نے کیا بتائی؟ وہ چیزیں جن میں اللہ نے برکت ہی نہیں رکھی، آپ اس سے برکت کی امید رکھیں۔ دوسری قسم یہ ہے، اللہ نے برکت تو رکھی اس کے اندر، لیکن وہ طریقہ چھوڑیں جو طریقہ اللہ رب العالمین نے بتایا تھا، اس کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اگر آپ اپنائیں گے، اس کے اندر ہمارے لیے برکت نہیں ہوگی، اس کے اندر ہمارے لیے برکت نہیں ہوگی۔ زمزم کا پانی بابرکت ہے، پینے میں اللہ نے برکت رکھی ہے اس کے لیے۔ اب زمزم کا پانی انسان نہ پیے، زمزم کا پانی انسان نہ پیے، اس کو کیا نام ہے، بوتل میں بھر کر کے اپنے گلے کے اندر اٹکاتا پھرے، یا گھر کے اندر لا کر کے کہیں پر سجا دے، یہ بابرکت پانی ہے، رکھا رہے کسی اونچی جگہ پر، اور کہے کہ ہمیں اس سے برکت ملتی ہے، ایسی برکت نہیں ملتی ہے، یا اس سے ہمیں شفا ملتی نہیں۔ اس کے پینے میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ ماء زمزم لما شرب لہ، ہمارے نبی کی حدیث ہے، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے گا، اللہ رب العالمین اس مقصد کے اندر کامیابی عطا کرے گا، دے گا وہ مقصد۔ پینے کے اندر برکت رکھا اللہ رب العالمین نے، اس کے اندر یہ نہیں کہ لا کر کے گھر میں سجا کر کے آپ رکھ دیں اور کہیں کہ زمزم کا پانی ہے، بابرکت پانی ہے، بہت مفید چیز ہے۔ اجوا کھجور کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، آپ اجوا کھجور گھر میں لا کر کے سجا کر کے رکھ دیں، شیشے میں رکھ دیں اور بند کر کے رکھ دیں، کہیں بہت بابرکت چیز میرے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے اور اس سے ہم کو شفا ملتی ہے، برکت ملتی ہے، نہیں، کوئی برکت نہیں ملے گی۔ برکت کب ملے گی؟ جب آپ اس کو کھائیں گے۔ ہمارے بھی حدیث کھانے کے تعلق سے، اس کے کھانے میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ اب اجوا کھجور کو چومیں، چاٹیں، جسم پر ملیں اس کو۔ مدینے کی کھجور ہے، بہت بابرکت ہے، اللہ کے رسول کے شہر کی کھجور ہے، بہت بابرکت ہے، اپنے جسم پر ملیں، چومیں اور چاٹیں، یہ میرے بھائی اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے طریقہ چھوڑ دیا جو طریقہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کھجور کے ذریعے سے بتایا ہے، اس طریقے کو آپ نے چھوڑ دیا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے، قرآن بابرکت ہے میرے بھائیوں، پوری کتاب پورا قرآن مجید اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ آپ پڑھیں گے 1 ارب پر آپ کو 10 نیکی ملے گی، اس کے پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھا ہے۔ لیکن اگر اس طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ آپ اپنائیں گے، اس میں آپ کے لیے برکت نہیں ہوگی۔ قرآن کے پڑھنے میں، اس کو اپنے اوپر پھونک کر کے دم کرنے میں، پھونکنے میں، یا مریضوں کے اوپر پڑھ کر کے پھونکنے میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے، برکت رکھا ہے۔ اب یہ طریقہ چھوڑ کر کے اگر آپ اس کو لکھ کر کے گلے میں اٹکا لیں، آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ اور ہمارے ہاں تو لوگ قرآن کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم قرآن کی تعویذ دیتے ہیں، کوئی قرآن کی تعویذ نہیں دیتا ہے، یہ سب جھوٹے مکار لوگ ہیں، کوئی قرآن کی لکھ کر کے تعویذ نہیں دیتا۔ قرآن کے اندر زیادہ سے زیادہ جو چیز لکھیں گے قرآن کے نام پر، قرآن کے نمبرات لکھیں گے، قرآن کے نمبرات، سورہ فاتحہ کا نمبر، سورہ یاسین کا نمبر، آیت الکرسی کا نمبر، اور اس طریقے سے سورہ فلق، سورہ ناس کا نمبر، اور کچھ نمبر ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کی صورتوں کے علاوہ دیگر نمبرات ہوتے ہیں، یہ لکھ کر کے لوگ دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت اور صورت آپ کو لکھ کر کے نہیں ملے گی اس کے اندر، اس لیے قرآن کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ قرآن کے نام پر کوئی تعویذ نہیں دی جاتی ہے، کیونکہ اگر وہ بتا دیں گے قرآن کی تعویذ نہیں ہے تو مسلمان اس کو نہیں لے گا، اس لیے کہتے ہیں قرآن کی تعویذ دیتے ہیں، حالانکہ وہ سب نمبرات ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے قرآن کے حروف کے اندر برکت رکھی ہے، شفا رکھا ہے، اس کے الفاظ نمبرات کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، نمبر تو کسی کا بھی نہیں کر سکتا۔ ابجد حوت ہتی کے لحاظ سے آپ جس کا بھی نمبر نکالنا چاہے نمبر نکل سکتا ہے، کسی غیر مسلم کے نام پر کبھی نمبر آپ نکال سکتے ہیں، نمبر کسی کا بھی نکل سکتا ہے، اسے نمبرات کے اندر برکت نہیں ہے، قرآن کے الفاظ اور حروف کے اندر برکت ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے، پڑھ کر کے دم کریں گے اپنے اوپر، اللہ رب العالمین آپ کو اپنے فضل سے شفا دے گا، اللہ رب العالمین اجر دے گا۔ آپ پڑھ کر کے دم کریں گے، اس کے بعد ہوگا۔ تو اس لیے قرآن میں شفا ہے، قرآن کو اللہ رب العالمین نے بابرکت بنایا، لیکن اس کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے اپنے جسم پر پھونکتے تھے، یا صحابہ کرام پڑھ کر کے اپنے جسم پر اس کو پھونکتے تھے،
یا مریضوں پر دم کر دیا کرتے تھے، جس کو رقیہ شرعیہ کہا جاتا ہے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ دعائیں ہیں، اذکار ہیں، ان کو پڑھ کر کے صبح و شام کی دعائیں اور دیگر دعائیں پڑھ کر کے انسان پھونک دیتا ہے مریضوں کے اوپر، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کے ذریعے سے انسان کو شفا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے شفا ضرور بنایا پر رکھا اس کے اندر، لیکن شفا کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتا دیا۔ ہمارے نبی کا جو طریقہ ہے اسی طریقے کو اپنائیں گے تب آپ کو شفا ملے گی۔ اللہ کے رسول کی حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ یہ طریقہ نبی سے ہٹ کر کے ہوگا۔ نبی نے کبھی بھی قرآن لکھ کر کے کسی کو نہیں دیا، نہ قرآن کی کوئی صورت لکھ کر کے کسی کو شفا کے طور پر دی۔ قرآن لکھا گیا حفاظت کے لیے، کہ قرآن اللہ نے محفوظ رکھا ہے، لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا، اور اس طریقے سے اس زمانے کے اندر جو چیزیں جن پر قرآن لکھا جاتا تھا یا لوگ لکھا کرتے تھے بہت ساری چیزوں کو، ان میں صحابہ کرام نے قرآن کو لکھا حفاظت کے لیے، کیونکہ قرآن اور پورے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی، اس لیے قرآن لکھا گیا، سینے بھی محفوظ تھا صحابہ کے، اور باقاعدہ کتابت اور لکھی ہوئی تحریر کی شکل میں بھی پورا قرآن کریم محفوظ تھا۔ تو انہوں نے لکھا تو اس کی حفاظت کے لیے، یہ اس لیے نہیں کہ اس کو لکھ کر کے اپنے جسم پر ملیں گے یا اس کو لکھ کر کے پانی میں گھول کر کے اس کو پی جائیں گے۔ ایسا بھی ہمارے لیے لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نمبرات اور قرآن کی کچھ آیت لکھ کر کے دیں گے، کہیں گے اس کو جا کر کے پانی میں گھول لینا، اس کے بعد پی لینا۔ یہ طریقہ ہمارے نبی کا نہیں ہے، پانی میں گھول کر کے پینے کا۔ ہمارے نبی کا طریقہ اس کو پڑھ کر کے دم کرنا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اذان ہم دیتے ہیں، اذان سن کر کے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، پڑھنے کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کے اندر قرآن پڑھو، اس لیے کہ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، قبرستان نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے نبی نے کہا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ آج ہمارے ہاں لوگ پورا قرآن جا کر کے کیا نام ہے قبرستان پر ختم کرتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون صورتیں پڑھتے ہیں۔ یہ سب حرام ہے میرے بھائیوں۔ قبرستان میں نماز پڑھنے سے اور اس طریقے سے قرآن پڑھنے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ قرآن گھر میں پڑھیے، قبرستان جو ہے قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ قبرستان کی آپ کے لیے زیارت مسنون ہے۔ زیارت کا طریقہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتایا کہ آپ جا کر کے زیارت کی دعا پڑھیے، دعا پڑھ کر کے واپس آ جائیے۔ وہاں جا کر کے قرآن پڑھنا اور قبر پر مجاور بن کر کے بیٹھنا یا سورہ یاسین یا سورہ ملک یا اور کوئی سورت پڑھنا اور یہ سمجھنا کہ اس سے ہمیں اجر ملتا ہے یا مرنے والے کو ثواب پہنچتا ہے یا اس کا ثواب ان کو ہدیہ کر دینا، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں کیا ہیں، یہ طریقہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کی وفات ہوتی ہے، لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں، ثواب پہنچاتے ہیں کہ مردے کو ثواب پہنچا رہے ہیں، میت کو ثواب پہنچا رہے ہیں، میت کے گناہوں کو معاف کروا رہے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ نے شفا رکھا، لیکن یہ طریقہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو نہیں بتایا۔ اس لیے طریقہ بدعت ہے، یہ حرام ایسا کرنا، قرآن پڑھ کر کے بخشوانا یا کسی میت پر قرآن کریم کو پڑھ کر کے پڑھوانا، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا، نبی نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا۔ ہمارے نبی کی بیویوں کی وفات ہوئی، آپ کی بیٹیوں کی وفات ہوئی، بیٹوں کی وفات ہوئی، ساری بیٹیوں کی وفات ہو گئی حضرت فاطمہ کو چھوڑ کر کے۔ کیا آپ نے کسی پر قرآن پڑھوایا؟ ان کی وفات کے بعد قرآن تو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا۔ آپ کے خلفائے راشدین صحابہ کرام ہیں، کیا انہوں نے کسی کی وفات پر قرآن کریم کو پڑھا؟ نہیں، قرآن کریم نہیں پڑھا جائے گا۔ آپ ان کے لیے دعا کیجیے، آپ ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے حج کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے کا ثبوت اللہ کے رسول کی سنت سے نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے۔ قرآن پڑھنے زیادہ اہم بات نماز ہے۔ کیا کوئی کسی مردے کی طرف سے نماز پڑھتا ہے؟ ہم وہی پڑھیں گے کریں گے جس کا ثبوت ہوگا۔ عمرے کا ثبوت ہے، اس طریقے سے عمرہ کیا جائے گا، اور حج کا ثبوت ہے، دعا کا ثبوت ہے، ان کی طرف سے صدقات و خیرات کا ثبوت ہے، یہ انسان کرے گا۔ جن چیزوں کا ثبوت نہیں ہے انسان وہ چیزیں نہیں کرے گا۔ قرآن پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے، عبادت ہے یہ، اور عبادت کا دور و مدار وہی پر ہے، کتاب اللہ سنت رسول پر ہے۔ قرآن سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے یا نبی کی سنت اور نبی کے حدیثوں سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی لوگوں نے خیر و برکت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ قرآن خوانی لوگ کرواتے ہیں، بچوں کو بلا کر لے کے آئیں گے، ایک ہی بچے کے ہاتھ میں ایک پارا دے دیں گے اور آدھے گھنٹے کے اندر پورا قرآن کریم پڑھ کر کے لوگ چلے جائیں گے۔ وہ لوگ کیا پڑھتے ہیں کیا نہیں پڑھتے اللہ عالم، پورا قرآن پڑھتے ہیں یا اور جو ہے اوراق پلٹ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کا ثواب فلاں کو دے دو، اس کا ثواب فلاں کو ہدیہ کر دو۔ بھئی آپ کا عمل ہی مردود ہے،
आपका ये अमल ही सही नहीं है तो उसका सवाब कैसे मिलेगा? मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, वो मरदूद, अल्लाह उसे कबूल नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे भाइयों, ये क्या है? वो तबर्रुक है जो नाजायज़ हैं, या अल्लाह ने उनके अंदर बरकत रखी लेकिन तरीक़ा हमने दूसरा इस्तेमाल कर लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अंदर बरकत नहीं रखेगा। तो ये नाजायज़ तबर्रुक है जिससे हमें और आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो हमारे माशरे में या मुसलमानों के अंदर जो बहुत सारा शिर्क पैदा हुआ, उस शिर्क का एक बड़ा सबब यही है कि लोगों ने ऐसी चीज़ों के अंदर बरकत की उम्मीद रखी जो बरकत नहीं, जिसमें अल्लाह ने बरकत रखी ही नहीं, और इस तरीके से लोगों ने उसे बरकत बना लिया और वहाँ से लोगों के अंदर शिर्क पैदा हुआ। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उसी वक्त टोका जब उनसे कहा गया कि हमारे लिए दरख्त बना दीजिए। आपने कोई ताख़ीर नहीं किया, आपने कोई लेट नहीं किया कि बाद में बताएंगे, वरना दूसरों के जज्बात मजरूह होंगे। जहाँ भी शिर्क हो फ़ौरन उसकी तरदीद होनी चाहिए, फ़ौरन उसको बयान करना चाहिए, वरना इतने लोग सुन करके चले जाएंगे तो किस किस तक आप बात पहुंचा सकते हैं। इसलिए जहां गलत बात हो इंसान को फौरन उसको वहीं पर टोकना चाहिए, मना करना चाहिए। सहाबे कराम का मजमा था, पुराने सहाबा थे, नए सहाबा थे। आपने नहीं कहा पुराने सहाबा के दिलों को ठेस पहुंचेगी और हम उनको बाद में बता देंगे, नहीं, आपने उसी वक्त फरमाया और कहा वही बात है जो बनु इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी कि हमारे लिए भी माबूद बना दो जैसे इनके लिए माबूद। ये माबूद बनाना है, जिन चीज़ में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी आप उससे बरकत की उम्मीद रखोगे। ये माबूद बनाना है, ये उनकी इबादत है और इबादत अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज़ नहीं है। गैरुल्लाह की बात करना शिरक है। इसलिए जिन चीज़ों में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी उनसे आप बरकत की उम्मीद रखेंगे, या तो बड़ा शिरक होगा या तो ये छोटा शिरक होगा। हर हाल में शिरक होता है। इसलिए मेरे भाइयों ये बहुत संगीन मामला है, हमें इसको संगीनी को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें हर तरह के शिरक से महफूज रखे, हर तरह की बिदअत से महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी की सुन्नतों पर कायम रखे। आमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयातिल ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीम वल रऊफ़ुर रहीम।